السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زہر کے ضرر کو دفع کرنے اور اگر مکھی اگر غذا میں گر جائے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ آئیے ہم نبوی طریقہ دیکھتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فامقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گری جائے تو اسے غوطہ دے لیا کرو، اس لیے کہ اس کے دونوں بازو میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جناحی الذباب شم والآخر شفاء فاذا وقع في الطعام فامقلوه فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء، کہ مکھی کے ایک بازو میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے۔ جب کبھی کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے دیا کرو، وہ زہر کے بازو کو آگے اور شفا والے بازو کو مؤخر کرتی ہیں۔ ابو عبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کو غوطہ دو تاکہ شفا کا جز جو دوسرے بازو میں ہے وہ مصلح کے طور پر کھانے میں آ جائے، اور بیماری و زہر کا حصہ نکل جانے یا شفا کا حصہ مل جانے سے اس کی قوت ختم ہو جائے۔ چنانچہ اطباء نے مکھی میں زہریلی قوت کو تسلیم کیا ہے، جس کے ہونے کا ثبوت ورم اور سوزش ہے جو اس کے ڈسنے کے بعد جسم انسانی میں پیدا ہوتی ہے، گویا اس کے بازو ہتھیار ہیں، اس کے ڈوبنے سے تکلیف دہ چیز گر جاتی ہے تو دوسرے بازو سے اذیت دینے والی چیز کا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کو پورے طور پر غوطہ دینے کا حکم فرمایا تاکہ زہریلے مادوں کو مادہ تریاک سے دور کیا جائے اور اس طرح نقصان کا دفاع کیا جا سکے۔ یہی وہ طریقہ علاج نبوی ہے جہاں تک بڑے سے بڑے طبیب کی نگاہ نہیں پہنچ سکی۔ یہ روشنی تو صرف مشعل نبوت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بڑے سے بڑا طبیب بھی اس طریقہ علاج کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی تاثیر کا اعتراف کرتا ہے اور یہ کہے بغیر اس کو نجات نہیں کہ اس طریقہ علاج کو پیش کرنے والے انسانیت میں سب سے برتر ہے، اور آپ کا علاج وحی الہی کے ذریعے آپ تک آیا ہے، قواعد بشریہ سے بالکل خارج اور ماورا ہے۔ اطباء کی ایک بڑی جماعت نے اس طریقہ علاج کے متعلق لکھا ہے کہ بھڑ اور بچھو کے ڈنگ کی جگہ پر مکھی کا رگڑنا نہایت ہی درجہ مفید ہے۔ اس سے ڈنگ کی سوئی سے سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سکون اسی مادہ کی وجہ سے ہے جس کی شفا ہونے کی خبر آپ نے دی ہے۔ اسی طرح گویا نجی کے ورم پر جو آنکھ میں پیدا ہوتی ہے، مکھی کا سر اڑا کر اسے ملا جائے تو وہ ورم جاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے اس واقعے کو طب نبوی صفحہ نمبر 140 سے 142 تک۔ تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں، اگر مکھی آپ کے جو ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اس پہ پورا جو ہے ڈال دے تاکہ آپ جو ہے بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔